बनी रुकन सलीम शहजाद को दुबई से कराची एयरपोर्ट पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। सलीम शहजाद पर कराची में हड़तालें कराने और जलाओ घिराव के मुतादिद मुकदमात दर्ज। दूसरी जानिब सलीम शहजाद कहते हैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वतन वापस आया हूँ। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट आउटसोर्स करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने एयरपोर्ट पर सहूलतों और मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए न्यू बेनजीर एयरपोर्ट, कायदे आजम एयरपोर्ट और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बैनुल अक़वामी कंपनियों को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया। नंदीपुर प्रोजेक्ट 10 साल के लिए ठेके पर देने का फैसला। आगाज अप्रैल से होगा। पाकिस्तानी हुकूमत ठेका हासिल करने वाली कंपनी को लगभग 5 करोड़ रुपए माहाना अदा करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। टॉप स्टोरीज पर नजर आप डाल चुके हैं। इन पर तबसरों और तज़ियों के लिए जो पैनल हमारे साथ आज मौजूद है उसका तारुफ आपसे कराते चले। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एंकर पर्सन और तजियाकार काजी सईद साहब, और साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं तजियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, साथ साथ सज्जाद नसीर साहब जो कि मारूफ तजियाकार हैं, वो भी इस पैनल का हिस्सा होंगे। सबसे पहले जो आज खबर हम शामिल करेंगे, MQM के बानी रुकन सलीम शहजाद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुबई से कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बारे में आपको बताएं कि वो बानी रुकन थे MQM के और गुज़िश्ता 2 साल से गैर फाल थे, और इस वक्त MQM के पास जो कई धड़े बन चुके थे उसमें उनके पास कोई ओहदा नहीं था। और सलीम शहजाद ने 1992 में रियासती इदारों की जानिब से MQM के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन के बाद खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार कर ली थी। वो बाहर चले गए थे और गुज़िश्ता 25 बरस से वो बरतानवी शहरी की हैसियत से वहाँ पर जिंदगी गुजार रहे थे। और सलीम शहजाद के ऊपर डॉक्टर आसिम केस में भी उन्हें नामजद किया गया है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने डॉक्टर आसिम के खिलाफ जो दहशतगर्दों का इलाज किया था, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, उस पर भी हुक्मनामा जारी कर रखा था। इसके अलावा कई और केसेस हैं। 90 की दहाई में कराची वालों के लिए उन्हें दहशतगर्दी के अलामत समझा जाता रहा था और उन पर कई इल्ज़ाम हैं। और गवर्नर सिंह जो साबिक थे, हकीम मोहम्मद सईद, उनके कत्ल का भी उनके ऊपर इल्ज़ाम है। तो काफ़ी सारे केसेस हैं जिसका उस वक्त उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले आपसे करूँगी सरकारी साहब के, आपको क्या लगता है कि अभी गिरफ्तारी हो गई है और जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि वो लंदन को तलाक दे चुके हैं, MQM लंदन के खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया और ये भी कहा कि वो तमाम केसेस को यहाँ पर आके फेस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अदालतों से उन्हें इंसाफ मिलेगा, तो आप कैसे देख रहे हैं अभी उनकी वापसी को? देखिए, ये एक ठहरी हुई सियासत है कराची की, और कराची में हम देखते हैं कि कराची एक बिल्कुल जिस तरीके से एक उसके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, उसमें ख़राबी के बाद MQM का एक अंदाज से इन्हदाम ज़रूर हुआ है, जिसमें देखें कि वो अब वो उस तरीके से जो लंदन वाली MQM है वो उस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट नहीं कर सकती। अब ये जो साहब हैं ये लाए जाते हैं आमतौर पर महाजर सूबे के हवाले से, इन्हें साफ़ सुथरा करके दोबारा मार्केट में पेश किया जाता रहा है माजी में। अब न जाने सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि किसकी इमा पे ये आए थे और क्या कोई एश्योरेंसेस इनकी, या खुद ही तशरीफ ले आए। अब ये आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, अनफोल्ड करेंगे। मगर बात यह है कि कराची की सियासत में इन लोगों के आने जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? एक अरसे से कराची की सियासत जो है वो ठहरी हुई है, और वहाँ पे जो नई पार्टीज भी एंटर हुई हैं, किसी का कोई सोशल एजेंडा नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था, लिहाजा ये माजी के मज़ार ही मैं कहूँगा कि ये आ जा रहे हैं और कराची के अमूमी सूरत हाल और सियासत पर कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिवाय इसके कि हेडलाइंस बनेंगी अगर इन्हें अंदर रखा गया। पुराने पर्चे, पुराने जराइम तो हुए हैं और तमाम पोलिटिकल पार्टीज वहाँ जराइम करती रही हैं, ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है। तो मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी सिग्निफिकेंस इसकी नहीं है, एक इरताज सा आया है, ये भी किस्सा पारीना हो जाएगा। जी तो जनरल साहब, आप कैसे देख रहे हैं तो उनकी वापसी को? और दूसरी बात ये कि एक सिर्फ किस्सा कहानी है जो कि खत्म हो जाएगी, और आप समझते हैं कि वो MQM लंदन से तो लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं, तो अब नेक्स्ट जमात कराची में कौन सी होगी? क्या PSP आप देख रहे हैं या MQM पाकिस्तान होगी, और मुकदमात का क्या होगा? कराची की सूरत हाल कॉम्प्लेक्स भी है और फ्लक्स में है इस वक्त थोड़ी, क्योंकि समझने में थोड़ा हमें जब हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मुत्तहिदा पाकिस्तान ने लंदन से तलाक ले लिया, छोड़ दिया उसको, तो फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म की तवजीहात और मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्कशन में पड़ जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन पूछने वाला ये, क्या MQM लंदन और MQM पाकिस्तान 2 अलहदा एंटिटीज़ हैं? और अगर हैं तो फिर बात डिफरेंट है। अगर ये 2 एंटिटीज़ नहीं हैं और बैकडोर में इनके चैनल्स उसी तरह खुले हुए हैं और बातचीत चल भी रही है, और कोशिश ये है किसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन साहब को दोबारा नहला धुला कर एक साफ़ सुथरे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पे पेश किया जाए और कराची की सियासत पर उसका कब्ज़ा रखा जाए, तो वो अगर कोशिश हम देखिए उसमें अगर देखिए तो फिर इनका कुछ थोड़ा सा रोल बनता है। इसको हालत ये है कि MQM पाकिस्तान जो इसको फ़ारूक सत्तार साहब लीड कर रहे थे, वो उन्होंने बड़ी कोशिश करने के बावजूद वो दोबारा अपने आप को उस तरह मुतहरिक नहीं कर सके जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन की डायरेक्ट क़यादत में कर रहे थे वो। तो ये तो मानना पड़ेगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आकर
ایم کیو ایم کی سیاست کو کافی حد تک تھوڑا ڈسٹرب کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ایک اسٹینگنڈ ہولڈ تھی کراچی کے اوپر ایم کیو ایم کی، وہ بڑی بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے. اور اب کوئی ایک گروہ یا کوئی ایک دھڑا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کراچی اس کا ہے. اب یہ کہنا کہ بھی مہاجر ووٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی چھوٹی اور بڑی تنگ نظری کی بات ہم کر رہے ہیں. کراچی تو ہے ہی مہاجروں کا شہر، اور کراچی کے اپنے رہنے والے شاید بہت تھوڑے سے ہیں. تو وہاں پر جو بھی سیاست کامیاب ہوگی آئندہ سے وہی ہوگی جو پاکستان کے نظریے کے اندر رہ کر کراچی کو اس کا وہ مقام دلا سکے جس کا وہ حقدار ہے. لیکن زیادہ تر اکثریت تو مہاجروں کی ہے، اردو اسپیکنگ کی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ایم کیو ایم ایک بااثر جماعت رہی ہے، ہمیشہ اقتدار میں رہی ہے. سجاد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مقدمات تھے سلیم شہزاد کے اوپر وہ 90 کی دہائی سے تھے، جس میں سابق گورنر حکیم محمد سعید کا بھی میں نے ذکر کیا، اور دیگر بہت سارے مقدمات ہیں، اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عاصم کی، وہ مقدمہ بھی شامل ہے. تو پہلے تو ایکشن نہیں ہوا، ابھی وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم لندن سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے، جس طرح سے قائد صاحب نے بھی کہا کہ ان مقدمات کا کچھ نہیں ہونا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت سینیریو کراچی میں؟ میرے خیال میں یہ کوئی اتنی سادہ اور معصومانہ چیز نہیں ہے. یہ بڑا انٹریگنگ کویشچن ہے کہ یہ حضرت جو 25 سال سے ایگزائل میں رہ رہے تھے، ان کے پاس برٹش سٹیزن شپ تھی، ان کو ایک دم سے کیسے خیال آیا کہ وہ پاکستان تشریف لے آئیں، اور انہیں پتہ تھا کہ ان کے خلاف اتنی لسٹ ہے لمبی مقدموں کی، اور آتے ہی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ جو بندہ آتا ہے وہ گرفتاری دینے کے لیے تو نہیں آتا ہے، اس کا ایک رول ہوتا ہے جو کہ وہ اس میں پلے کرنا چاہتا ہے. اور کراچی میں اب تک جتنے مقدمات ہوئے ہیں، لوگ بڑے بڑے جو پکڑے گئے ہیں، ڈاکٹر عاصم بالخصوص، تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کے کیسز میں بھی ملوث ہیں. تو اب ڈاکٹر عاصم کا کیس جو ہے، اچھا وہ طوالت پکڑتا چلا جا رہا ہے، اور لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ ان کو ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ جی ان کا علاج ملک سے باہر ہو سکتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ان شخصیات سے منسلک ہیں، اچھا وہ آ کے گرفتاریاں کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس میں جو سوال ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے کراچی میں، اچھا وہ کیا کھیل کھیلنے جا رہی ہے؟ وہ کس قسم کی کھیل ہے کہ کیا ایم کیو ایم جو ہے لنڈن بیسڈ جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری جو ہے اچھا اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن میرا خیال میں بنیادی سوال جو کہ ہم نہیں اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لنڈن بیسڈ ایم کیو ایم ہے، اچھا اس کو کیا لائسنس ہے اس کے پاس کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کی پالیٹکس جو ہے اس کو کنٹرول کرے اور ریگولیٹ کرے، جیسے الطاف صاحب کر رہے تھے. تو ہماری حکومت نے یہ سوال تو کبھی برطانوی حکومت سے نہیں اٹھایا ہے کہ جی آپ بتائیے کہ اس کا لوکل سٹینڈ آئی کیا ہے، کیا ایک غیر ملکی باشندہ جو ہے دوسرے ملک کی سیاست جو ہے اچھا اس پہ پریزائڈ کر سکتا ہے؟ اچھا ہم نے یہ سوال نہیں اٹھایا. پچھلے 5 سال کی حکومت جو گزری زرداری صاحب کی، اچھا اور چونکہ ایم کیو ایم زرداری صاحب کی حکومت کا آپس میں ایک سمجھوتا تھا، اور سمجھوتے ہی کی پالیٹکس ہو رہی ہے یہاں، تو اس لیے وہ سوال کبھی نہیں اٹھایا گیا. اب سوال تو ہے کہ لندن سے ایک عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن قائد صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج خبر آئی کہ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد کے خلاف بھی کرپشن کے الزامات ہیں، جس پر تحقیقات کا فیصلہ کیا جائے گا، اور چائنا کٹنگ کا بھی الزام ہے، کرپشن کا بھی الزام ہے. 14 سال وہ گورنر رہے، تب تو ایسے کیسز کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور نہ ہی تحقیقات کی گئی. اب جب وہ گورنرشپ سے فارغ ہو چکے ہیں تو یہ بات یاد آ گئی. کیا ہونے جا رہا ہے قائد صاحب؟ اس کا جواب میں قائد صاحب یہاں پر کوئی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. پروگرام خبر کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں. اسلام آباد، لاہور اور کراچی ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور مختلف شعبوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے نیو بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، قائد اعظم ایئرپورٹ کراچی میں جو کہ ہے، اور لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو مختلف شعبوں میں سہولیات فراہم کرنے والی اچھی شہرت کی حامل بین الاقوامی کمپنیز کو فروغ کر دیا جائے گا. ابھی ان کمپنیز کا نام تو شامل نہیں کیا گیا ہے، لیکن ان کو جسے ٹینڈر ملے گا اس کمپنی کو آپ تک بتاتے چلیں کہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ پیسنجر ہینڈلنگ کریں گے، صفائی
ستھرائی کے انتظامات بھی ان کے ساتھ ہوں گے, ڈیوٹی فری شاپس کھولی جائیں گی, ریفریشمنٹس کے جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہوں گے وہ بھی ہینڈلنگ یہی کمپنیز کریں گی. تو سوال یہ ہے سید قائد صاحب کہ اب آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ اتنا کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں جس کو آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں اور 30 سال کے لیے آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, تو کیا یہ کام پاکستانی نہیں کر سکتے خود سے, یا ابھی جو لوگ ایئرپورٹ پر موجود ہیں وہ یہ نظام صحیح طریقے سے نہیں سنبھال رہے جو آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں, اور اگر نہیں سنبھال رہے تو بہتر بنائیں. تو دو باتیں یہ پاکستانی ہی کریں گے انشاءاللہ, آگے اپنے ہی بندے ہوں گے, کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے. مگر یہ جو بات آپ نے کی نا کارکردگی بہتر, آپ مجھے بتائیں وابڈا میں جب بچپن میں تھا تو میں نے تو لوڈ شیڈنگ کا نام نہیں سنا تھا. جب آپ نے آئی پی پیز کے ساتھ اس کو آؤٹ سورس کیا تو اب کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ اس ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ پرافٹ کے بلیک ہولز بن گئے ہیں کہ آپ کی ملٹری بجٹ سے زیادہ پیسے آپ بجلی بننے پہ دے رہے ہیں 18 روپے, جو کہ 1 روپے میں مل سکتی ہے اس ملک میں, اور دوسرا تو کارکردگی تو بہتر نہیں ہوئی. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ٹھیکیدار فرینڈلی معیشت کا ماڈل ہے نا, اب ہم سن رہے ہیں کہ جناب یہ جو آپ کے ہیلتھ سینٹرز ہیں, رورل ہیلتھ سینٹر, ان کو بھی آپ پرائیویٹائز کر دیں گے, ہر چیز کو. تو آپ کام کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں نا, اب آپ یہاں جو ڈیولپمنٹ کا کام تھا اس میں کل میں حساب لگا رہا تھا کہ آپ نے ایک بیوروکریٹ کو 3 لاکھ روپے بھی دے رہے ہیں, 15 لاکھ روپے دے کے اس کو اوپر بٹھایا, ایک ٹھیکیدار پرائیویٹ ہے اور وہ آپ ڈیولپمنٹ کا ماڈل بنا دیا. اس سے کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں جو کوالٹی آپ, تو میرے خیال میں, اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ پوری دنیا میں بیٹھ گیا ماڈل. یہ ماڈل جو تھا نیو اکنامک پروجیکٹ کے تحت, اگر آپ دیکھیں جو پولیٹیکل اپ ایولز آپ کو امریکہ میں نظر آ رہی ہے, ابھی فرانس میں آپ دیکھیے گا, اس وقت جب ہم تقریر فرما رہے ہیں یہاں پہ, اس وقت رومانیہ میں لاکھوں لوگ باہر بیٹھ کے احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ وہ ماڈل جو ہمیں ویسٹرن لبرل کہا کرتے تھے کہ یہی ہے, وہ تو وہاں بیٹھ گئے, یہاں پہ ہم اس کو کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب سرکار کے پاس سوائے پاناما پہ دفاع کرنے کے کوئی اور کام نہیں رہ گیا, لہذا ہر چیز ہیلتھ, پانی, سب کچھ آپ ادھر دے دیں اور پھر جو لوگوں کا حال ہوگا وہ تو ہوگا. پاناما کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. سجاد نصیر صاحب, جس طرح سے ہم اپنے رپورٹر سے گفتگو کر رہے تھے اس اسٹوری سے متعلق, تو انہوں نے اپڈیٹ کیا تھا کہ یہ جو ابھی کمپنیز کے نام شیئر نہیں کیے گئے ہیں, ابھی صرف یہ بتایا گیا ہے آؤٹ سورس کر دیا جائے گا. شاید یہ آہستہ آہستہ, وہ کہتے ہیں نا ڈیلی ڈوز دیتے ہیں آپ, تو جو کمپنیز ہیں جن کے نام زیر غور ہیں وہ قطری کمپنیز ہیں اور ٹرکش کمپنیز ہیں جن کو آؤٹ سورس کے لیے کیا جانا ہے اور ان کو ٹینڈرز دیے جائیں گے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نوازشیں اور عنایتوں کا سلسلہ ہے صرف یہ, یا پاکستان اتنی اہلیت نہیں رکھ سکتے کہ صفائی ستھرائی کرا لیں, پیسنجر ہینڈلنگ کر لیں, کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے؟ دیکھیں جی, جب آزاد ہوئے ملک تو بیشتر چیزیں جو تھیں وہ پبلک سیکٹر ڈومین میں تھیں, جو اسینشل سروسز تھیں. یہ ایک دور تھا, وہ گزر گیا. اس کے بعد 90 میں پرائیویٹائزیشن, فری مارکیٹ اکانومی, اور اس کے بعد گلوبلائزیشن کا دور آیا, اور جس طریقے سے وہ انفولڈ ہوا, امپلیمنٹ ہوا, اس کے کوئی نتائج جو ہیں وہ خوش آئند نہیں ہیں. لیکن اس پروسیس میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں, اگر ان کی طرف دیکھیں تو انہوں نے کوئی اپنا ہوم ورک نہیں کیا, اور انہوں نے جلدی سے پرائیویٹائزیشن کے پروسیس میں جو پبلک سیکٹر اینٹیٹیز تھیں وہ پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیں. لیکن اس میں جو ایک مزید ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب کولیشن آف ایلیٹ ہو گئی ہے, کہ ایلیٹ یہاں سے جاتا ہے ٹرکی, وہاں کا فرنٹ مین لے کے وہاں کمپنی بناتا ہے, وہ کمپنی پھر ٹرکش جو ہے وہ پاکستان میں آ کے بڈ کرتی ہے, یا بغیر بڈ کے اس کو ایک بہت بڑا ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے. تو یہ ایک نیا ماڈل ہے اس وقت جو ترقی پذیر ممالک آپس میں بھی پلے کر رہے ہیں, اور ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کا ہمیشہ سے امبیلنس اپنی جگہ قائم ہے. تو یہ آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں ایئرپورٹس کو. ایئرپورٹس کی سیکیورٹی جو ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. دنیا میں کم از کم میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ ایئرپورٹس جو ہیں اچھا وہ آؤٹ سورس کر دیے جائیں. نہیں, یہ تو کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کے اپنے پاس رہے گی, لیکن جو دیگر چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا وہ آؤٹ سورس کریں گے. وہ آپ غور کریں نا کہ سیکیورٹی آپ کے پاس بھی ہوگی, لیکن آپ نے ایک ایکسٹرنل ایلیمنٹ انجیکٹ کر دیا. اب ان کے پاس اپنے طریقے ہیں, جس طرح وہ اسپائنگ کرتے ہیں, انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں, اچھا وہ پھر ولنریبلٹیز آپ کی جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو عام طور پہ آپ سینسٹیو انسٹالیشنز جو ہیں اچھا وہ پرائیویٹائز نہیں کرتے ہیں. ہمارا تو یہ اب عالم ہے کہ ہم نے اپنا موٹر وے جو ہے اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ بھی پلیج کر دیا ہے لون لینے کے لیے. یہ دنیا میں پہلی اگزامپل میرے خیال میں ہوگی, کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ
تو یہ حکومت کی ایک آؤٹ لک تو اچھا ایک بتاتا بڑا ہے کہ اہم پوائنٹ ہے، حالانکہ یہ ایک بات شامل نہیں کی گئی جنرل صاحب کہ سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستانیوں کے پاس ہی ہوگی، اسے آپ تو آؤٹ سورس نہیں کر رہے obviously، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس سیکیورٹی اور تمام چیزیں ہونے کے باوجود کراچی ایئرپورٹ پر اتنا بڑا اٹیک ہوا تھا، اس میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے تھے اور مارے بھی گئے تھے، تو سوال تو یہی ہے کہ آپ کو ایک تو سیکیورٹی کے لیے بھی خدشات ہوں گے، اور دوسری بات یہ اتنے بڑے کام نہیں ہے جو کہ آپ سے نہیں ہو سکتے، جو آپ آؤٹ سورس کر دیں گے، جو پیسہ لگائیں گے، ٹینڈرز دیں گے، تو بھائی آپ یہاں پہ بہتر کیوں نہیں کرتے صورتحال؟ دیکھیں کرنا چاہیں تو جو ملک ایٹم بم بنا سکتا ہے، ابابیل بنا سکتا ہے، سبمرین لانچڈ کروز میزائل بنا سکتا ہے، اس کے لیے یہ کوئی ایشو ہے یہ سارا اس کو مینیج کرنا؟ ایشو یہ ہے، دیکھیے ابھی کئی صاحب بات کر رہے تھے، میں اسے تھوڑا سا ڈس ایگری کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ انہوں نے جتنا منی میکنگ یا جہاں پہ بگ فائنینشیل ایسپیکٹس انوالوڈ ہیں وہ پرائیویٹائز نہیں کر رہے، کسی کو نہیں دے رہے یہ لوگ، وہ سارا کچھ اپنے پاس رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ اس کا سب سے بڑا اگزامپل یہ ہے کہ سی پیک جو اتنا بڑا منصوبہ ہے، آج پاکستان میں شاید کوئی آپ کو یہ بتا سکے کہ اس کا اوور آل ماڈل کیا ہے، اس کے فائنینشیل آؤٹلیز کیا ہیں، کون کس طریقے سے کیسے کام ہو رہا ہے، پیسہ کیسے ہینڈل ہو رہا ہے، یہ کوئی آپ کو نہ بتائے گا، نہ بتانے کے لیے تیار ہیں۔ جب کوئی زیادہ شور مچاتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ ایک پروجیکٹ آپ اس کو سی پیک میں لگا دیں، بالکل ابھی تک تو نہیں یہ جو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیتے ہیں سارا کام۔ ایشو یہ ہے کہ ہم ان کو کرنا کیا چاہتے ہیں یہاں سے۔ ہم نے آپ نے اسٹیل مل وہ بھی لیز پہ دے دی 30 سال کے لیے، ایئرپورٹس وہ بھی آپ اپنے 10 سال کے لیے دے رہے ہیں، 30 سال کے لیے دے رہے ہیں، اچھا 30 سال کے لیے ایئرپورٹس بھی دے رہے ہیں، تو اب تھوڑا بہت چیز رہ گئی۔ کراچی میں صفائی ویسے آپ نے کسی کمپنی کو دے دی ہوئی ہے چائنیز کو، اب تھوڑا بہت رہ گیا وہ بھی کسی کو دے دیں آپ۔ پاکستان کو خیر اللہ تعالیٰ پہلے کو اور چلا رہا ہے اس میں۔ ایشو یہ ہے کہ آپ خود کرنے کے قابل نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ گورننس مقصد نہیں ہے یہاں پہ، مقصد کچھ اور ہے۔ چاہے وہ پچھلی آپ حکومت لے لیں چاہے یہ حکومت لے لیں، گزشتہ 9 سالوں میں اس ملک نے اگر آن اسکیل 1 to 10 ہم اگر 4 پہ تھے تو ہم اس کو 1 سے بھی -1 پہ لے کے آ گئے ہیں ہم اس کو، اور یہ ٹوٹل گورننس کولیپس ہے آپ کا۔ آپ چاہے آپ اپنا کوئی سسٹم آپ دیکھ لے لیجیے آپ اس کو، وہ سب سسٹم آپ کے کولیپس کر کے بیٹھ گئے ہیں اس وقت۔ جہاں ضرورت پڑتی ہے آپ کو وہاں پہ آپ کو یا تو رینجرز کو بلانا پڑتا ہے یا فوج کو بلانا پڑتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے اپنے ابھی فار ایگزامپل ابھی اگلے دن یہ برف پڑی ہے چترال میں اور دوسری جگہوں پہ، ہماری گورنمنٹ تو اس کے لیے بھی گیئرڈ نہیں تھی کہ اس کو ہینڈل کر سکیں اس کو ہم نے۔ چلو بہت بڑی چیز ہوگی فوج کو آگے مدد کرنے کے لیے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، سڑک پھنس گئی وہاں پہ فوج کو آنا پڑ گیا آپ کو، سیلاب آ گئے وہاں پہ فوج کو آنا پڑ گیا آپ کو۔ یہ اگلے دنوں یہاں پہ کشتی ایک ڈوب گئی تھی، کچھ لوگ ڈوب گئے تھے اس کو، ہماری لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور فوج نے چیف آرمی صاحب نے حکم دے دیا، وہ لوگ ایس ایس جی کے کمانڈو وغیرہ پہنچ کے بیچارے ان کو نکالنے کے لیے۔ مقصد یہ ہے کہ جب آپ گورننس کرنا چاہتے نہیں ہیں اور آپ سوائے تقریروں کے اور لیکچر دینی کے اور جو فائٹ فگرز ہیں اس کے تحت آپ بجٹ بنا کے ہمیں پیش کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ پاکستان ترقی کر آسمان پہ پہنچنے والا ہے، تو پھر اس وقت یہ حالات تو کوئی زیادہ اچنبا نہیں ہے ہمارے لیے۔ بالکل۔ اچھا ہم بات تو یہ کریں لیکن قائد صاحب کیا آپ کو آؤٹ سورس کرنے کا کوئی فائدہ بھی نظر آ رہا ہے کہ چلے ہم تنقید تو کر رہے ہوں لیکن اس کا کوئی ایک فائدہ بھی ہو اگر آؤٹ سورس کر دیں گے تو؟ دیکھیں آؤٹ سورسنگ جو اگر ہم ویسٹرن کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنے کے لیے وہ چائنا ہے جہاں لیبر مارکیٹ سستی تھی وہ ایک اور حوالہ بن جاتا ہے۔ مگر بات یہاں پہ یہ ہے، دیکھیں یہ ماڈل کیا ہے، یہ ماڈل یہ ہے کہ پیسے میرے اور آپ کے، ٹھیکیدار پرائیویٹ، ریگولیٹر جو ہے اس کو بھی آپ نے 15 لاکھ تنخواہ پہ رکھ لیا ہے، یو کین مینیج ہم، نیچے سے افسر کو سی پیک پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، سی پیک کے جو معاہدے لوگوں نے پڑھے ہیں جس میں آپ اتنا ریٹ آف ریٹرن دے رہے ہیں، اور پھر ہائی کورٹ میں کیس پڑا ہوا ہے، جب پوچھا کہ حضور یہ پیسے کس طرح سے لیے، ہم نے دینے ہیں، میں نے اور آپ نے دینے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ قومی راز ہے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ بہرحال یہ قومی راز کھلے گا، مگر میں ایک بات بتا دوں، آج اس اکنامک ماڈل میں انویسٹمنٹ کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ چیز کرتی ہے، تعاقب کرتی ہے منافع کا ہر قیمت پر، اور اس تعاقب میں جو چیز کچلی جاتی ہے وہ آپ کے اپنے لوگ، آپ ان کے رائٹس ہوتے ہیں، تو اس لیے میرے خیال میں کچھ بریک کا بھی معاملہ اور ابھی کچھ دن پہلے یہ خبر بھی آ رہی تھی، اس پر میں آؤں گی تو واپس آ کے ڈسکشن کریں۔ ابھی بات کی ہے کہ چائنا اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو ایئرپورٹ سے اسے آؤٹ سورس کر دیں گے، لیکن اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی خبر تھی کہ پچھلے دنوں کے کچرا اٹھانے کے لیے چینی کمپنی کو لایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ایک اور جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ نندی پور پروجیکٹ کے لیے بھی 10 سال کا ٹھیکہ دیا جائے گا چینی کمپنی کو جو اسے ہینڈل کرے گی۔ تو کیا آیا ہم کوئی کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ تمام ممالک آ کے ہمیں اڈاپٹ کر لیں گے؟ اس پر بات کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔
खबर के साथ में एक बार आपको फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि दीगर कंपनीज को आउटसोर्स करने का ऑडिट दे दिया जाएगा और टेंडर दे दिया जाएगा, लेकिन अब सवाल यह है कि नंदीपुर प्रोजेक्ट को भी 10 साल के लिए ठेके पर देने का फैसला कर लिया गया है और आगाज अप्रैल से होगा। इससे पहले भी हमने काई साहब देखा कि कराची में जो कचरा उठाने का ठेका है वो एक चीनी कंपनी को दे दिया गया है कि वो आए, वो कचरा उठाए, वो सफाई करे। हम देख रहे हैं सड़कें बन रही हैं, सी पैक भी मद्देनजर है, लेकिन सवाल ये कि कोई काम हम खुद भी कर सकते हैं। अभी नंदीपुर की भी खबर आ गई है कि अब वो चलाएंगे, चीनी कंपनी को ठेका मिल जाएगा इसका भी। जी, वो 30 साल के ठेके पे हम अपने स्टील मिल भी दे रहे हैं और ये खैर से कितना 23 अरब रुपए पे शुरू हुआ था, 84 अरब रुपए तो उन्होंने अभी बताए हैं। और उसके बाद इसका जो मेन था वो गैसिफिकेशन या टेक्निकली वो जो एक दूसरा साथ इसके लगना था प्लांट, वो नहीं लगा। इसके बाद इन्होंने इसके अफ्ताह भी फरमा दिया था। अब ये इतना मैस बन चुका है, ये कहते हैं बाबर अवान साहब और फलां लोग भी शामिल थे जो वजीर कानून थे जब ये सामान सारा खराब हुआ, और खुद इन्होंने क्या किया वो हमारे सामने है। अब बात यह है कि इसी और सूबे आप देख लें कि कौन सा सूबा है, मनसूबा है जो 20-30 अरब रुपए पे शुरू होता है, 100 अरब से ऊपर चला जाता है और अभी तक नहीं हुआ। और उसके ठेकों की बात पहले हो गई। अभी हमारा इस्लामाबाद का एयरपोर्ट बेनजीर एयरपोर्ट नहीं बना, लेकिन ठेके वाले पहले पहुंच गए वहां पे जो है। तो इससे मेरे ख्याल में तो हो चुका है बेनजीर एयरपोर्ट, लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ, अगस्त में होगा। हाँ, लेकिन मतलब बात यह है कि क्योंकि इसकी मैंने जैसे कहा था कि यहाँ अब इन्वेस्टमेंट का मकसद आपकी मेरी फलानी है, ये हमारे पैसे, लेकिन इसमें भी हमने आपको याद होगा प्रोग्राम किया था कि आखिर 100 रुपए में से नीचे लगते कितने हैं। मैंने लोगों को इंटरव्यू किया कि अगर आप 20-30% आप कहते हैं इसमें पिलफरेज है, और तो उसके बाद ठेकेदार तो 30% लगाएगा ना, जो 30% आपको दे रहा है। तो ये सारा मॉडल ही बैठ रहा है। मसला ये है कि हमारे पैसे हैं, हम टैक्स अदा करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान एक के बाद एक मंसूबा शुरू करती है और जिसके बाद से ठेके पे दे दिया जाता है। 5 करोड़ रुपए हुकूमत पाकिस्तान माहाना अदा करेगी चीनी कंपनी को, जबकि जो फर्नेस ऑयल है और जो गैस की फरामी है वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। तो भाई आपने जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया था नंदीपुर, तब आपने क्या प्लानिंग की थी इसको चलाने के लिए, जब आपको अब इसको देना पड़ा है ठेके के ऊपर? देखिए, बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि जब आप किसी मकसद के तहत काम नहीं करते और जो भी मनसूबाबंदी है वो टोटल इंटायरिटी कंसीव करने के बाद एक्सपर्ट्स के ज़रिए उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और सिर्फ सियासी बुनियादों पर काम चलाते हैं, तो ये नंदीपुर उसका बड़ी वाज़ेह मिसाल है उसकी। इससे पहले जब एयरपोर्ट्स की बात करें तो आपने कहा था कतरी कंपनी को दे रहे हैं। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि कतरियों को आज से 10-15-20 साल पहले हम सिखा रहे थे सारा कुछ। सही, उनके पास खुद कुछ काम करने को नहीं था, उनके पास सिवाय बैठे रहने के और अपने जो भी मामलात करने के, कोई काम वो कतरी खुद नहीं कर रहे थे। सब बाहर से दुनिया आकर उनके काम कर रही थी। अब हमने कतरियों को बुलाया इस काम करने के लिए। लाहौर में टर्किश कंपनी में खाली सफाई का काम कर रही है ऑलरेडी। बिल्कुल। हम अगर ये काम भी हम नहीं कर सकते और हम गवर्नेंस का ढंडोरा भी पीटते रहते हैं, तो क्या इतना बड़ी जो हमने गवर्नेंस पाल रखी है, गवर्नमेंट का जो खर्चा है ना बाय इटसेल्फ, वो भी कभी कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा हम इस गवर्नेंस पे लगा रहे हैं और डिलीवर क्या हो रहा है। चाहे वो आपका जुडिशियल सिस्टम है, चाहे वो आपका पुलिस सिस्टम है, चाहे वो आपकी सिविल मैनेजमेंट सिस्टम है, पैसा बेतहाशा लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर हमने, लेकिन डिलीवरेंस निल है। और यही एट द एंड ये होता है। तो मैं ये पहले ही मर्ज कर रहा था कि भाई हमने सब कुछ देख लिया, नहीं हमसे चलता ये, तो हम बुला लें किसी को बाहर से, भाई आके अपना काम करा लें। हम कोरिया वालों को बुला लें, बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया है। मलेशिया वालों को बुला लें, उन्होंने मलेशिया को बड़ा अच्छा डेवलप किया, उनको बुला लें। सिंगापुर वालों को बुला लें, उनसे काम ले लें हम सारा कुछ। हम सब कुछ अब उनको दे दें ताकि हमारे सर से ये बोझ उतरे और जितना गवर्नेंस पे हम पैसा ज़ाया कर रहे हैं जिसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा, हम वहाँ पे लगा दें उसका पैसा। तो अगर हम जैसे आपने बात की जनरल साहब कि कतरियों को तो हम सिखाते रहे हैं, सजाद सिंह साहब अगर बात की जाए कि हम सारे ही काम आउटसोर्स कर देंगे, तो क्या पाकिस्तानियों में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो मंसूबों को सही चला नहीं पा रहे हैं? गवर्नेंस का जनरल साहब ने जिक्र किया, लेकिन मसला क्या है आखिर? अगर ऐसे ही तमाम मंसूबों को देते रहेंगे ठेकों के ऊपर, तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? कचरा उठाने के लिए हमने देखा कि अब चीनी कंपनी आए, नंदीपुर प्रोजेक्ट भी चीनी कंपनी चलाए, एयरपोर्ट्स को आप आउटसोर्स कर रहे हैं, अब आया वो कतरी कंपनी निकले या टर्किश कंपनी निकले, जबकि केएमसी का एक इदारा कराची में मौजूद है ऑलरेडी जिसके मुलाजिम बड़ी तनख्वाहें भी ले रहे हैं। तो पैसा तो ऐसे बह रहा है लेकिन काम होता दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, जहाँ तक कतरियों का जिक्र हुआ कि कतरियों को ठेका मिलने जा रहा है और हम उनको ट्रेनिंग दिया करते थे, तो एक बात मैं वाजे करना चाहता हूँ कि ये कतरी लोग नहीं है जो यहाँ आएंगे। कतरी और जो दुबई है वो मल्टीनेशनल्स कंट्रोल करती हैं, और ये कतरी और यूएई की गवर्नमेंट्स जो हैं दे आर सबसर्विएंट टू द एजेंडा ऑफ द वेस्टर्न कॉर्पोरेट सेक्टर। तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो इनफैक्ट वेल्ड तरीके से ये फ्रंटमैन के तौर पे यहाँ आके टेक ओवर कर रहा है
اور یہ ایک نئی قسم کی کلونیلزم کی فارم ہے یا امپیریلزم کی فارم ہے جو وزٹ کر رہی ہے ہمارے ملک میں. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ہر چیز آپ ٹھیکے پہ دے رہے ہیں یا آؤٹ سورس کر رہے ہیں, اس کا شاید ٹھیکہ پہ دینا مناسب ایکسپریشن ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کی اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ کدھر ہے. حکومتوں نے چونکہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بہت بڑے بڑے لے لیے ہیں, میگا پروجیکٹس, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ آف سکلز جو ہیں, اچھا اس کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا ہے. اب سی پیک کا پروجیکٹس جو 54.9 بلین کمٹ کیا ہے چائنیز گورنمنٹ نے, تو آپ نے کیا کیا ہے ان ٹرمز آف ٹریننگ, اور لیبر فورس جو ہے وہ کہاں سے آئے گی, انڈسٹریل زونز میں جو بھی بنے گا اچھا اس کو مینیج کون کرے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز بڑے ہوشیار لوگ ہیں, انہوں نے دو کام کیے ہیں جو ڈیٹیلز نہیں آ رہی ہیں اور سیکرٹ ہیں. وہ یہ ہے کہ 33.6% از دی لون منی. صحیح. وہ آپ کو نہ گرانٹ دے رہے ہیں نہ ایڈ دے رہے ہیں, وہ لون منی ہے جس میں کہ وہ آپ کی بھی 20% یا 30% پارٹیسپیشن چاہتے ہیں تاکہ آپ سٹیک ہولڈرز بنے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آپ چیٹ بھی ہیں, ڈیٹ بیک بھی ہیں, کام کرنا نہیں چاہتے ہیں, کمیشنوں پہ چلتے ہیں, تو انہوں نے کہا ان کو سٹیک ہولڈر بناؤ. بالکل. تو ایک تو ماڈل چائنیز نے یہ کیا. دوسرا چائنیز نے یہ دیکھا کہ یہاں کی اکانومی جو ہے وہ اتنی فریجائل ہے اور ڈیٹ ڈریون ہے. اب میکسیمم لیمٹ پہ ہم پہنچ گئے ہیں, 73 بلین ایکسٹرنل ڈیٹ ہو گیا ہے, انٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے 4 ٹریلین. تو اب سوال یہ ہے کہ کلیپس جو ہے اسٹاک ایکسچینج کا ہو جائے گا, تو انہوں نے 40% شیئرز جو ہیں چائنیز نے پک کر لیے ہیں in order to ensure some kind of continuity and stability in the stock exchange, کیونکہ اس کا ایفیکٹ اوور آل بالکل ایفیکٹ تو بزنس ہوگا نا, بالکل ہوگا, اتنے بڑے پیمانے پہ بزنس لائے گا. تو ہم اپنے طور پہ کچھ نہیں کر رہے ہیں, اور چائنیز نے 9 بلین ایڈ کیا ہے اس میں ٹو اکوموڈیٹ دی گریونسز آف دی مائنورٹی. بالکل. اچھا ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی, سنیے گا, قائد اعظم سولر پارک کا افتتاح کیا گیا تھا اور وہ منصوبہ صرف 18 میگا واٹ بجلی فراہم کر سکا, اور اسے بھی بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور یہ منصوبہ کیونکہ ناکام رہا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اس قائد اعظم سولر پارک کو بیچ دے گی. قاضی صاحب منصوبے شروع ہو جاتے ہیں, آپ اتنے اربوں روپے لگاتے ہیں, پھر بیچ دیتے ہیں, آؤٹ سورس کر دیتے ہیں, کیا کر رہے ہیں آخر کار؟ اتنا یہاں پسینہ اور خون بہا رہے ہیں. دیکھیں ہر معیشت کا ایک مقصد ہوتا ہے. 30-40 سال سے ہم جس معیشت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا ایک خاص مقصد ہے, اور اس کا مقصد ہماری قطن ویلفیئر نہیں ہے. یہی عذاب دنیا میں آج سب لوگوں کو درپیش ہے. تو چنانچہ جس طرح اگر آپ کا مقصد کیا ہے, میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ٹھیکہ ہو رہا ہے, ایک جگہ پروجیکٹ بن رہا ہے, ہر بندہ وہاں ٹرانسفر کروا کے جا رہا ہے. یہ بے نظیر ایئرپورٹ کے پہ بعد ڈان میں خبر چھپی تھی کہ جی وہاں تو کوئی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, پہنچو وہاں پہ پہنچو. تو جب آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر ظاہر ہے جو نتیجے رمشا نکل رہے ہیں یہی نکلیں گے. بالکل. اچھا جنرل صاحب, ہم نے یہ بھی بالکل آپ کی طرف بڑی ایڈ کر لیجیے کہ اس کو سولر پارک کی اگر ہم بات کریں تو دنیا نے سولر انرجی کی طرف شفٹ کیا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے منصوبوں کو بیچ رہے ہیں, ہم سے وہ سنبھالے نہیں جا رہے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیے منصوبہ چونکہ شروع سے غلط ہوتا ہے اس لیے نہیں سنبھالے جاتے ہیں ہم سے. اگر منصوبہ صحیح لگائیں, چاہے وہ نندی پور کا ہو چاہے وہ سولر پاور پلانٹ کا ہو, اگر آپ صحیح ایمانداری سے صحیح لگائیں تو منصوبہ ساری دنیا چلا رہی ہے نا اس کو. یہ کون سی کوئی راکٹ سائنس ہے یار, اتنا آسان کام ہے, یہ اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. اس کو مینجمنٹ اگر آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے. دیکھیے ہم کرتے کیا ہے, یہ جو لاہور اسلام آباد موٹر وے ہے یہ 13.2 بلین روپیز پہ بجٹ ہوئی تھی ساری. یہ جب اینڈ ہوئی تھی 24.7 پہ اس کو اینڈ کیا تھا انہوں نے, اور اس میں سے بہت سارے اخراجات میں نکال لیے تھے. جنرل صاحب یہ ذاتی کاروبار ہمارے بڑے ٹھیک چلتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دو انوائرمنٹ ہے, ایک میرے ذاتی کاروبار کے لیے, ایک ریاست کے لیے. ذاتی کاروبار تو طریقے سے چلائے جا سکتے ہیں, یا بالکل بحث یہاں پر جاری تھی, لیکن یہاں پر بالکل پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اس وقت امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب بھی میڈیا سے گفتگو کریں, آپ وہ ملاحظہ کر سکیں گے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.